الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعت میں قرآن کریم کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ آج چھٹے پارے کا خلاصہ بتایا جائے گا۔ اس پارے کا آغاز اللہ کریم نے اس آیت سے کیا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، کہ بری باتوں کا اظہار بھی برا ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اسی پارے میں نصارہ کے عقیدہ تثلیث کو بتایا گیا کہ وہ انتہائی بڑی بات، بری بات کرتے ہیں کہ اللہ نعوذ باللہ ایک نہیں تین ہے، ایک اللہ ہے، ایک حضرت مریم ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اس عقیدے کی پرزور تردید کی گئی۔ سورۃ المائدہ 120 آیات 16 رکوع پر مشتمل ہے، مدنی صورت ہیں۔ ہجرت کے بعد باعتبار نزول کے یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اسی صورت میں اللہ کریم نے اس آیت کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، وی ہیو کمپلیٹڈ یور دین، اور اس کے بعد اب اس دین میں کوئی ترمیم، کوئی تبدیلی، کوئی حذف، کوئی امینڈمنٹ، کوئی چینجنگ، کوئی رد و بدل اور کوئی تغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو بطور عید کے مناتے، خوشی مناتے، سیلیبریٹ کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے وہ موقع بھی یاد ہے حجۃ الوداع کا، اور وہ دن بھی یاد ہے جمعے کا، اور وہ مقام اور میدان بھی یاد ہے عرفات کا، لیکن اللہ نے ہمارے لیے دو عیدیں بنائی ہیں، ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے، باقی اس پر ہم خوش بھی ہیں اور الحمدللہ اس پر ہم عمل بھی کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ 4 چیزوں کی حرمت سورہ بقرہ میں بتلائی گئی اور اس صورت میں بھی اس کو ریپیٹ کیا گیا، حرمت علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، اور کچھ اور چیزوں کی حرام کی لسٹ بھی بتلائی گئی ہے۔ یہود کی بزدلی کو ذکر کیا، ان کے غلط اور جھوٹے دعوے کو ذکر کیا۔ وہ کہتے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، سورہ بقرہ میں ہے کہ جنت میں تو صرف یہودی اور نصارہ جائیں گے، ہم تو جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ ان کیس اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے، لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، وہ چند دنوں کی بات ہوگی۔ اور اس سورۃ المائدہ میں انہوں نے ایک دوسرا دعویٰ کیا کہ چھوٹا منہ بڑی بات، نحن ابناء اللہ واحباؤ، نعوذ باللہ کہنے لگے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی بیٹے کے بیٹے ہیں، ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، ہم سے تو کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ چونکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور یہ بہت بڑا جرم تھا، یعنی دھرتی کے سینے پر قتل کی بنیاد اور پہلی اینٹ اس نے رکھی۔ تو اب قیامت کی صبح تک جتنے قتل ہوتے رہیں گے تو اس کا وبال قابیل پر پڑتا رہے گا۔ قتل کرنے کے بعد احساس ندامت جاگ اٹھی اور پریشان ہو گیا کہ اس لاش کا کروں کیا، چھپاؤں کیسے۔ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو بظاہر ایک خسیس اور کم عقل پرندہ اور مخلوق ہے، لیکن اس نے ایک مردہ کوے کو چھپانے کے لیے زمین کو کوریدا اور پھر اس میں مٹی ڈال کر اسے دفن کر دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث، تو اس نے پھر اپنی عقل کا ماتم کیا، واویلا کیا کہ مجھ سے تو یہ کوہ بھی عقل میں، شرافت میں زیادہ تھا۔ باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ اور پاؤں جانب مخالف سے، یعنی اگر وہ باز نہیں آئے گا تو پہلے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا، پھر اس کا بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، اور پھر اسے ضرورت کے طور پر تعزیراً جلا وطن بھی کیا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جب برسر عام یہ سزائیں ملے گی تو ساری انسانیت کا مال، ان کی جان، ان کی عزت
آبرو محفوظ ہو جائے گی۔ ہمارے ملک پاکستان میں ان سزاؤں پر عمل نہیں، ان قوانین کی پاسداری نہیں، تعزیرات اور حدود آرڈیننس پر مکمل عمل نہ ہونے کی وجہ سے آئے دن ایسے واقعات جنم لیتے ہیں۔ قتل ہو گیا، ناموس پر کسی نے ڈاکہ ڈال دیا، عزت داغدار کر دی، مال چھین کر لے گئے، ایون کہ چھوٹے بچوں اور بچیوں کے ساتھ بھی جنسی درندگی عروج پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے اسلامی اور شرعی سزاؤں پر عمل نہیں ہو رہا۔ آج بھی اگر ہم ہوش کے ناخن لے لیں، آج بھی اگر ہم تھوڑی سی اپنی عقل مندی اور دانشمندی استعمال کر دیں، اس ملک میں اسلامی سزاؤں کو، اسلامی قوانین کو، حدود کو، تعزیرات کو امپلیمنٹ کر دیں، انشاءاللہ یہ خطہ امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، اور ایک اہم حکم یہ بھی بتایا کہ کفار کو اور مستہزئین کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء۔ کافر کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ حکم بھی دیا گیا۔ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ حکم بھی دیا گیا۔ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ لیکن یہاں جو حکم ہے کہ وہ لوگ جو تمہارے دین کو مذاق سمجھتے ہیں، تمہارے دین کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، فرمایا انہیں بھی اپنا دوست نہ بناؤ۔ جب تم نماز کی طرف بلاتے ہو، وہ اذان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ نماز کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ مساجد کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ عمامے کا اور داڑھی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ روزے اور زکوٰۃ اور حج کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ قربانی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، وہ شعائر اسلام کی بے حرمتی اور مذاق اڑا رہے ہیں۔ اور وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اسلام اور شعائر اللہ کی تعظیم تو اصل تقوی ہے۔ اس پارے کے آخر میں غلوف سے منع کیا گیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق۔ غلوف کیا ہے؟ کہ آپ کسی نبی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ خدا کا درجہ دے دے، کسی صحابی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ آپ رسول کا درجہ دے دے، کسی ولی کی محبت اور عقیدت میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ اس کو صحابی کے برابر لا کھڑا کرے۔ تو اس غلوف سے ہم نے بچنا ہے۔ اور مسلمانوں سے دشمنی میں جو سب سے آگے گروہ ہے وہ یہود کا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔